بالکل صحیح بات کی. ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کدھر ہیں جو انجینئر صاحب کو تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈے نو ہلواؤ. ان کا کلپ آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی بڑے کو, یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی, یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی, میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی, مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ لو سامو, کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نا منجی ٹھوکی ہے. ہاں وہ منجی جڑی واج اڑتی سی نا باپا جانی دے ابا جی دی, ہاں اور ٹھوک دیتی میں. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے, اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے, وہ تو فیم حاصل کریں گے, تو بڑا لانچ کرو. ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو, میں مناظرہ کروں گا. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا, تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں, ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا, جو بھی مولوی نیا آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ, بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے, یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا, مجھے کوئی شوق ہے تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2500 3000 4000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں, لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو, تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے, کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ, کوئی 4 لاکھ تک گئی, کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5000 6000 7000 پہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں, یوٹیوب نہیں ایسا کرتا, ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ؟ پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں, ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں, 4.5 ملین کے قریب. ان کی ویورشپ بھی یہی ہے, 5000 6000 حد 10000 12000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. ہاں نہیں بھائی, آپ جو کچھ کر دیا بس کافی ہے. مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ویورشپ کتنی ہے 1500 2000 2500. کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی, تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے, اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں, اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا, نہ تواڈے کسی وڈے بھرا نے, نہ کوئی چھوٹے بھرا نے, جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں, اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے, تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا
चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। झूठ बोलता है कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में तूने क्यों मुनाजरा किया शती हाथ के नाम पे और कहा ये मार्फत की बातें हैं? उस वक्त नहीं थी किताबें बदली हुई? बिल्कुल। और डर गए जो है, नस गए जो है। तो इसका जवाब नहीं है इसके पास। कहता है जवाब रिकॉर्ड करा रहा हूं। जवाब है जी किताबें बदल गई ने, अगली गल करो। ये जवाब है? तेरे पीर मेरे अली ने दिफा किया हुआ है तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर। उस वक्त तो टार्जन बना हुआ था जी, मैं गुलाम कादियानी से बात करूंगा। शुक्र करो नीचे गल हुई, मुंह ना मार छड़ना सी उन्हें कहना सी कि तेरे कार खुरा पे निकलता है चिश्ती रसूलुल्लाह था। तेरे आला हजरत ने दिफा किया हुआ है, सबा सनाबिल की तारीफ की है, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गया, और अगर उसे नहीं पता लगा तो बुजुर्गी गई। लो सामो, तेरे चाचू ने दिफा किया, थानवी साहब ने, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर। चाचू भी फारग हो गया। तो मुफ्ती साहब अब माने हैं। मुफ्ती साहब वैसे अब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हक में बात की है कि जब उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मामले को खत्म करना चाहिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तब्दीली आ गई है, यह है असल तब्दीली। और यह वो बंदा है जिसने मुमताज कादरी को वर्गलाया था, और वो उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें इसने अपनी पगड़ी ऐसे गिरा दी थी कि जी 295C के बारे में किसी ने ये वो कर करके। तो देखो, कदे कोई मौलवी या उसका बेटा किसी को कत्ल करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से सामने नहीं आया। हमेशा लोगों के बच्चे वर्गलाते हैं। ये खादम रिजवी के 2 बेटे हैं ना, ये क्यों नहीं निकले थे उस वक्त? चलो हूं निकलो, शिकार असी तुहानू देने, बल्कि तुहाडे ऐसे तो मसले ही नहीं, जिसनू चाहो शिकार बना लो। कुछ हाले शिकार तुहाडे पेंडिंग ने लिस्ट विच ते निकले ना। अनस रिजवी, साद रिजवी नहीं, लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं, खुद उनके नामों के ऊपर आराम के चंदे इकट्ठे करते हैं। टोटल इनकी औकात ये है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद ने माफी मांग ली है, अब इसके बाद कोई और मामला नहीं होना चाहिए। काश तुझे यह पहले बात पता होती। इसके साथ यह भी बता कि पहले तेरा यह मौकिफ नहीं था। तुम्हारे बुजुर्गों ने तो बिल्कुल अजीबोगरीब फतवे दिए हुए हैं कि भाई गुस्ताखी तौबा ही कबूल नहीं है। दुनिया में हम उसे आखिरत में पहुंचा देंगे, आखिरत में जाके बख्शिश हो जाएगी, दुनिया से हम उसे निकालेंगे। आज तुम लोगों का अकीदा दुरुस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम कहते हैं। बस हम ये कहते हैं कि ये चीज अब पब्लिक को बताओ कि तुम पहले गुमराह थे, अब तुम्हें हिदायत मिली है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना कि आप अपने बड़े को लेके आए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक छोटी सी चीज जिसमें मैं उनसे इख्तिलाफ राय करूंगा कि जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें तो पाकिस्तान में कोई भी एक पादरी ऐसा नहीं होगा जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, क्योंकि यहां तो कल्चर ही नहीं। जाहिर है कि ये मुल्क जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई इतनी सेफ जगह नहीं है, सीधी सी बात है, कि वो इस तरह ओपन गैदरिंग में प्रोग्राम कर सकें। तो डॉक्टर साहब को यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई एक बंदा आप नॉमिनेट करते हैं, वो नाम ले रहे हैं बाहर के स्पीकर्स का, तो और बात पाकिस्तान में कर रहे हैं उर्दू स्पीकिंग वाले लोगों के साथ, तो इनमें से एक उनको के कोई एक बड़ा लॉन्च कर दे, मैं उससे बात कर लूंगा। यहां पे मैं यानी उनसे इख्तिलाफ करूंगा कि पूरे मुल्क से एक बंदा तो हो सकता है ना, क्योंकि आप पूरे मुल्क में आके बात कर रहे हैं, तो यहां पे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस मौजूद हैं, कोई एक अपना रैप नामजद कर देंगे। तो ये वाली शर्त आप खत्म करते हैं, क्योंकि अगर इस शर्त पे आप आए ना
تو پھر یہ شرط اگر میں نے بھی رکھی نا تو ہمارے مقابلے میں بھی کوئی مولوی نہیں بات کرے گا جو ان کے چیلنج کے مطابق. میں نہیں ان کو چیلنج دے رہا. مفتی منیر صاحب نے 20,000 کے مجمع کیا, کبھی 10,000 سے بھی نہیں خطاب کیا. یہ جو کبھی کبھار کوئی جلسے جلوس وہ والے کرتے ہیں نا, وہ بھی اسپیسیفکلی ایک مولوی سے نہیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا ہے. ادروائز ان لوگوں کے جمعوں کے دوسری اذان میں تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نہیں ہوتی, وہ ایک معاملہ ڈفرنٹ ہے. باقی عام مولویوں کے بھی پاکستان میں بھی جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں نا, ان کے بھی پروگرام 20, 25, 30,000 والے کوئی نہیں ہوتے. اجتماع ہونا ایک الگ چیز ہے, جو تبلیغی جماعتوں کے یا دعوت اسلامی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا ڈیبیٹ والا. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف درست ہے کہ ساروں سے بات نہیں ہوگی, بڑے کو لانچ کرو, کوئی ایک نامینیٹ کرو, اس سے بات کر لیں گے.